مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو جی۔ میں سب سے پہلے خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں ایگل چینل کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں بارہا اپنے چینل پر یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آئیں آج ہم خدا کے کلام میں سے عید فصح کے بارے میں سیکھیں گے کہ عید فصح کیا ہے۔ عید فصح یہودیوں کا ایک بہت اہم تہوار ہے جسے وہ اس واقعہ کی یاد میں مناتے ہیں جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس اہم تقریب کو ہر سال ایبب کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منائیں، جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی 5 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے۔ ایبب کے مہینے کو بعد میں نیسان کا مہینہ کہا جانے لگا۔ آج ہم کوئی چند ایک پوائنٹس پر غور کریں گے جو یہ ہولناک آفت لانے سے پہلے خدا نے اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم خروج 12 باب اس کی 22 اور 23 آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان کو کیا کرنے کو کہا تھا۔ 22 آیت میں لکھا ہے، تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور جب ہم اسی طرح 12 باب اور اس کی 13 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ واہ تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ خداوند نے ان کے لیے یہ نشان ٹھہرا دیا تھا کہ جن گھروں کی چوکٹوں پر برے کا خون لگا ہوگا خدا ان گھروں کو چھوڑتا جائے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ قدیم زمانہ میں عید فصح کیسے منائی جاتی تھی۔ جب پہلی بار عید فصح منائی تو خدا نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی کہ اسے کیسے منایا جائے کلام کے عین مطابق۔ جب ہم خروج 12 باب اس کی 3 تا 7 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے، بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پہنچے ایک برا لے۔ چند ایک پوائنٹ پر غور کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے، اس عید کو فصح کیوں کہا جاتا تھا، اور لفظ فصح جس عبرانی لفظ سے نکلا ہے اس کا مطلب گزرنا، یہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب خدا نے ایک آفت میں مصر کے سب پیلوٹوں کو مار دیا اور مارتا ہوا ان کو گزر گیا، لیکن اسرائیل کے پیلوٹوں کو اور اسرائیلی قوم کو محفوظ رکھا۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی
27 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ہم خروج کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے اور جب فرعون نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پلوٹھے مار دیے۔ اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربان کرتا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں کے سب پلوٹھوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں عید فصح کیسے منائی جاتی تھی۔ جب پہلی بار عید فصح منائی تو خدا نے بنی اسرائیل کو ہدایات دی کہ اسے کیسے منایا جائے کلام کے عین مطابق۔ جب ہم خروج 12 باب اس کی 3 آیت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم 7 آیت دیکھیں گے، بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے۔ اور جب 7 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس کو کھانا کیسے ہے۔ جب خروج 12 باب اس کی 8 اور 9 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا انہیں بتا رہا ہے کہ اس فصح کو آپ نے کھانا کیسے ہے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں، اور اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا۔ جب ہم خروج 12 باب اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ خدا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو یہ میں نے تمہیں فصح بتائی ہے اس کو تم نسل در نسل اپنے لوگوں کے ساتھ منانا، اپنے بچوں کے ساتھ منانا۔ جب ہم دوسری تواریخ اور اس کا 30 باب اور اس کی 21 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ یعنی کہ کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 دن تک خدا کی پرستش کرتے تھے اور خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ جب ہم آج چوتھے پوائنٹ کی طرف غور کریں گے، اور اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو یہوہ خدا کے بارے میں سکھاتے تھے کہ ہم نے خدا کی پرستش کیسے کرنی ہے اور خدا نے کس طرح سے ہمیں مصریوں کی غلامی سے نکال لیا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے خروج 12 باب اس کی 25، 26 اور 27 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس
عبادت کو برابر جاری رکھنا. اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا. تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا. یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے اپنی اولاد کو بتایا کہ خدا نے کس طرح سے ہمیں مصریوں کی غلامی سے نکالا اور جس طرح سے ہم خدا کی عبادت کرتے رہے اسی طرح سے تم بھی خدا کی عبادت کرنا اور اس کو برابر جاری رکھنا. اور 5واں پوائنٹ کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. اس کے بعد میں بنی اسرائیل عید فصح منانے کے لیے یروشلم کو جایا کرتے تھے. جب ہم استثنا 16 باب اس کی 5 اور اس کے بعد ہم 7 آیت دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے تو فصح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا. اور 7 آیت میں لکھا ہے اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے وہی اسے بھون کر کھانا اور پھر صبح کو اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا. اس کے ساتھ ہم جب لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 41 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یسوع مسیح اور اس کے والدین کے بارے میں لکھا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے. اور 6 پوائنٹ ہے یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی عید فصح کی تقریب میں پینا اور خدا کی حمد کرنا شامل تھا. جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 15 16 اور 17 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی. یعنی کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں پہ آخری کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے. اسی طرح جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 26 باب اس کی 19 اور 20 آیت دیکھتے تو یہاں پہ لکھا ہے اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا. جب شام ہوئی تو دوبارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہم 26 سے 30 آیت تک پڑھیں گے. جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. یعنی کہ یسوع مسیح کے دور میں بھی یہ عید کے دنوں میں عید فصح کے دنوں میں پینا روٹی توڑنا اور خدا کی حمد کرنا شامل تھا کیونکہ متی کی انجیل اور اس کے جب ہم نے 26 باب اور اس کی 30 آیت میں دیکھا ہے کہ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. ہمارا حقیقی فصح کون ہے؟
آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا مزید اور جانیں گے۔ جب یسوع مسیح 14 نیسان 33 عیسوی میں عید فصح منائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی تقریب رائج کی جو مالک کی یادگاری میں منائی جاتی تھی۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے، 22 باب اس کی 19 اور 20 آیت۔ کلام میں لکھا کہ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اس تقریب کو انہوں نے پھر مالک کی یادگاری کا نام دے دیا۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس تقریب نے عید فصح کی جگہ لے لی کیونکہ یہ تقریب اس یاد میں منائی جاتی ہے کہ مسیح جو عید فصح کا برہ ہے قربان ہو گیا، اور ہمارا جو حقیقی فصح جو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا کے لیے قربان ہو گیا، وہ بھی حقیقی طور پہ خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے حواریوں کو بھی بتایا کہ ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 20 باب اور اس کی 28 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے دی۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 13 باب اس کی 1 آیت دیکھتے تو یہاں پہ لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور اسی باب کی جب 4 آیت پڑھتے تو یہاں پہ لکھا ہے دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا۔ اور 5 آیت میں لکھا ہے اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر پر باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ اور 6 آیت میں لکھا پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون نے پترس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع مسیح نے انہیں محبت کا اصول بتایا، خدمت کا اصول بتایا۔ اور 13 باب اور اس کی جب 34 اور 35 آیت پڑھتے تو یہاں پہ یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کلام میں لکھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھے گئے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر ہم یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس ہمارے حقیقی فصح کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے اس نے اس دنیا کے تمام لوگوں سے محبت کی، اسی طرح سے آج ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے حقیقی شاگرد ٹھہریں۔
خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین.